ایسا امام کہ جس کا ایک صحابی 30,000 احادیث کو نقل کرتا ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا اس کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے فقہ علوی کیوں نہیں ہوئی، فقہ حسنی کیوں نہیں ہوئی، فقہ حسینی کیوں نہیں ہوئی، فقہ عابدی کیوں نہیں ہوئی، یہ فقہ باقری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ فقہ جعفری کے معنی کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے فقہ مدون ہی نہیں ہوئی تھی؟ لوگوں کو معاملات کا علم نہیں تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ طہارت کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ غسل کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ عبادات کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ معاملات کیسے کرتے ہیں۔ سب علم میں ہے، مگر نام سے خاص ہو جانا، اخص ہو جانا، جعفری ہو جانا، اور جعفری میں بھی صادق و اصدق ہو جانا، کبھی اس کو بھی سوچا کہ وہ کیا زمانہ ہوگا؟ معلوم یہ ہے، آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے، اور معلوم ہوا یہ ہے، علماء ہی نے بتایا کہ ذرا سا وقت ملا ہے اس امام کو، ذرا سا وقت جو کسی امام کو نصیب نہیں ہوا، اور وہ ذرا سا وقت کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کہ جہاں پہ بنی امیہ کی امپائر بنی عباس سے الجھ رہی ہے، بنی عباس اپنے اقتدار کو مضبوط کر رہے ہیں، اور آپس کی چپخلش میں جو چند سالوں پر ہے، چند سالوں پہ محیط ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ آپس کی چپخلش نے اتنی گنجائش پیدا کر دی کہ علوم میں آل محمد کی ترویج بھی ہوئی، تبلیغ بھی ہوئی، نشر و اشاعت بھی ہو گئی۔ آج اگر دنیا کی 2 سپر پاور لڑ پڑیں تو کمزور اقوام کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنے راستے کو اس دوران کیسے معین کرتے ہیں۔ معصوم کی حیات نے بتایا کہ اگر بڑی قومیں لڑ جائیں، بڑی امپائر لڑ جائیں، تو چھوٹوں کا کام اس میں ملوث ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی راہ کو نکالنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک لائے عمل طے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں صورت عمل طے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اپنی پالیسیز کو وضع کیا جاتا ہے۔ کچھ تو سیکھیں، کاش ہم بھی اس پالیسی ساز ہستی کو سامنے رکھ کے اپنے لیے حسن عمل کی کوئی صورت پیدا کرتے، جو ہم نے کبھی نہیں کیا۔ کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے متعلق کہنے والے یہ کہتے ہیں، سمجھ میں آج آپ کے پاس فقہ کی صورت نہ ہوتی اگر جعفر ابن محمد نہ ہوتے۔ نہیں، فقط فقہ ہماری نہیں، اگر حنفی المسلک ہو تو جعفر ابن محمد کو نہیں سمجھو گے تو تمہیں حنفی فقہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر تم مالکی ہو طبیعتاً فقہی طور پہ، اور اگر سمجھتے ہو کہ جعفر ابن محمد کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہاری سمجھ میں فقہ نہیں آئے گی۔ اب بات اگر شافعی اور حنبلی کی رہ جاتی ہے، وہ بھی ایک آف شوٹ ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے بعد آنے والا سلسلہ ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کو آپ کو بتلانا ہے، آپ بتلائیں گے کہ یہ سورس ہمارا سورس ہے، اب اس سورس میں اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ کے آئینے میں دنیا صورت دیکھے اور آپ کو اپنے ہی آئینے کی خبر نہ ہو تو اس سے بڑھ کے کیا قسم پرسی ہوگی، اس سے بڑھ کے کیا محرومی ہوگی۔ خدا کے واسطے تھوڑی سی توجہ کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیارت جب آپ اس کی پڑھتے ہیں، اس امام کی زیارت پڑھتے ہیں، تو کیا کہہ کے زیارت پڑھتے ہیں؟ کون ہے؟ قاضٍ علم الہی ہے، اللہ کے علم کا خزینہ دار، خازن علم الہی۔ یہی نہیں بلکہ داعین الیک بالحق والنور المبین، یہ زیارت کے لفظ ہیں۔ کون ہے؟ جو دعوت دیتا ہے تیری طرف، داعین الیک بالحق۔ اب دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، تبلیغ کی صورت بھی دیکھ لیجئے، ایسے نہیں بلاتا، ہوا و ہوس کے غلبے کے نتیجے میں نہیں بلاتا۔ یہ بالحق کا جو لفظ ہے نا، تیری طرف حق پر بلانے والا جعفر ابن محمد خود کون؟ نور مبین، یعنی نور آشکارا ہے وہ۔
داعین الیکا بالحق والنور المبین. یہ 5 لفظ یاد رکھیے. تیری طرف بلانے والا حق کے ساتھ، بدون حق نہیں. یعنی حق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عدالت کا پہلو ضمانت کے ساتھ ہے. وہ عدالت کے پہلو کو سامنے رکھے حق کے ساتھ بلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ بندے اس تک پہنچیں. یعنی اب آپ ذرا سا آگے بڑھ جائیں. عبد و معبود میں رابطہ پیدا کرنے والا ہے. آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے سے ملانے والا ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں میں متمنی ہوں کہ اس تک پہنچوں، تو براہ راست نہیں. جعفر ابن محمد کی زیارت ہے. ظاہر معصومین کی ساری زیارتیں آپ کے سامنے ہیں، مگر ایک رخ سے زیارت کو پیش کیا ہے، اور ظاہر کسی اور نے نہیں. کبھی مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھیے شیخ عباس قومی کی. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ساری زیارتوں کو لکھوایا ہے. اور اس کے بعد پروردگار ان پر درود ہو، ان پہ سلام ہو. کیوں؟ قاضن علمک، تیرے علم کے خازن ہیں. نہیں، قاضن علمک و وحیک. اب آپ یہ جملہ تو سنیں. علم کا خزینہ دار اور تیرے وحی کا بھی خزینہ دار یہی ہے. وحی کسی کے لیے 11 ہجری میں ختم ہو گئی، مگر وہ جو ختم ہو گئی اس کا بھی تو محافظ یہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. یعنی جبریل امی کے محافظ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خازن وحی کے معنی کیا رہ گئے. نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ جو پیغام لانے والے نے جو پیغام سپرد کیا ہے نا، اس پیغام کو جو نتیجہ ہے وحی کا، اس کا امین ہے. یہ اس کا امین ہے. اور پھر فقط یہی نہیں ہے، لسان توحید کا، یہ تیرے توحید کا ترجمان ہے. کیا عجیب بات ہے. اب میں لسان کا لفظ اگر زبان سے کر دوں تو اور مسئلہ آگے بڑھ جائے گا. یعنی توحید کو اگر زبان چاہیے، زبان تو جعفر ابن محمد کی زبان توحید بن جاتی ہے. توحید، لسان توحید. وہ ولی امرک، اور تیرے امر کا ولی ہے. ولی کہتے ہیں گارجین کو، ولی کہتے ہیں پروٹیکٹر کو. ہمیشہ یاد رکھیے، ولایت کے مفہوم کو سمجھیے جب تک کہ آپ کو گارجین شپ سمجھ میں نہ آ جائے اور پروٹیکشن سمجھ میں نہ آ جائے. ولی امرک، تیرے امر کا ولی ہے، گارجن ہے. یعنی اگر وہاں سے اگر کوئی امر آ رہا ہے تو اس امر کا ولی، گارجن، پروٹیکٹر نہیں. اور آگے بڑھ کے مستحفظاً لدینک، وہ کون ہے؟ وہ تیرے دین کا محافظ ہے. تیرے دین کا محافظ ہے. مستحفظاً لدینک، تیرے دین کا محافظ، حفاظت کرنے والا. اللہ کرے سب کی حفاظت، دین کی حفاظت یہ کرے. کہاں گئی دنیا کی فکر، کہاں گئی دنیا کی نگاہ؟ کیا خیال ہے آپ کا ان زیارتوں نے کیا آپ کی زندگی پہ ان کا اثر و نفوذ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیا مقام ہے ان زیارتوں کے نتیجے میں ان ہستیوں کا، کہ وہ جو علم کا قاضن بنے، وہ جو وحی کا قاضن بنے، وہ جو توحید کا ترجمان بنے، وہ جو تیرے امر کا ولی بن جائے اور جو تیرے دین کا محافظ بن جائے. مستحفظاً لدینک، کیا عجیب فقرہ ہے یہ. تیرے دین کا محافظ، تو محافظت دین میں اگر فقہ دے رہا ہے تو کمال نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا کام ہے جو وہ انجام دے رہا ہے. کسی سے پوچھئے کہ فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا فتویٰ دینا. بہت غور سے سنیے میری بات کو، بہت غور سے سنیے. کچھ اپنے بھی چہرے نظر آتے ہیں، کچھ غیر بھی نظر آتے ہیں. فقیہ کون؟ جو فتویٰ دے. اچھا، فتویٰ دے کے بس اڑ جائے؟ نہیں نہیں، فتوے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر پیش نظر حفاظت نہیں ہے دین کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کو، کوئی انجنکشن کو نہیں. آگے بڑھ جائیے. کسی فیصلے تک آپ کو اگر لے کے جانا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ بس دے دے اور چلا جائے. نہیں، اس کا محافظ بھی پھر وہ بنے،
اس کا پروٹیکٹر بھی پھر وہ بنے، اس کی حفاظت کا داعی بھی پھر وہ بنے، کوئی اور ضامن نہ بنے۔ بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات، بہت غور سے سنیے اس بات کو۔ یعنی معاملہ بہت آگے کا معاملہ ہے۔ اس معاملے کو فقط یہ کہہ دینا کہ ایک فقہ دے دی، فقہ جعفری، تو فقہ حنفی بھی، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ حنبل کی بھی ہے، فقہ موجود ہے آپ کے سامنے، شافعی فقہ پر بھی چلنے والے لوگ بیٹھے ہیں، سب کچھ اپنے مقام پر ہے۔ مگر پلٹ کے پوچھیں کہ ان کے پاس، اس فقیہ کے پاس دین کی حفاظت کا کیا طریقہ تھا؟ دیکھیے بہت عجیب بات، آپ سے انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ فتوے نہیں دیتے، یعنی آپ کا تعلق اس کے باطن سے ہوتا ہے تو آپ جا کے باطن پہ نظر رکھ کے فیصل بنتے ہیں۔ آج 2021 ہے، یہ فتویٰ، 2022 میں وہ فتویٰ، 2023 میں یہ فتویٰ، دین ہی ہاتھ سے نکل گیا، دین ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ کوتاہ رہی، کوتاہ نگاہ کوتاہ اندیش بنا گئی، کوتاہ اندیشی نے مذہب کو کوئی رخ دے دیا، مذہب نے رخ لیا، دین پہ نام آ گیا، دین پہ نام آ گیا، دین پہ دھبا لگ گیا۔ اب جتنے فالوورز ہیں ان کو دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے کہ وہ فیصلہ تھا، وہ فتویٰ تھا، وہ طریقہ تھا۔ نہیں، یہ کہنے والا کہہ رہے مستحفظاً لدینک، امام حسن عسکری نے زیارت میں لکھوایا یہ محافظ دین ہے، فتویٰ تو فرع دین ہے، اصل دین نہیں ہے۔ بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری گفتگو کو، اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور نوجوانوں کو سننا چاہیے اس بات کو کہ دین کی اصل کو جس نے پکڑا ہوا ہو اور اس کے بعد اس کے سامنے رکھ کے اگر فیصلہ کرتا ہو تو پھر اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس کی فقہ میں آپ جی رہے ہیں۔